वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में हम आपका दोबारा खैर मकदम करते हैं। हमारे साथ SHO फिरोज़ाबाद औरंगज़ेब साहब मौजूद हैं। प्रोग्राम से के पहले हिस्से में हमने सवाल किए थे आपकी बिहेवियर पे, आपके करैक्टर के बारे में, ताकि जो है आप जो इनरोज़ भी करें। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जो आप एक साफ सुथरी ज़िंदगी आगे लेकर चल रहे हैं या चलने की आपको ख्वाहिश ज़रूर है अल्लाह के हुजूर में, तो ये इसकी वजह क्या है? आपका घर की तरबियत है, घर वाले तो पुलिस, ऐसे बच्चों को तो पुलिस में नहीं आने देते, तो आप कैसे आ गए? मैं स्टार्ट करूंगा अपनी जब मैं पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर मैंने किया, तो मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था और मैं UBL से क्रिकेट खेलता था उस जमाने में। अच्छा। और 4-5 हज़ार रुपये मुझे महीने के मिलते थे अच्छा। स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलने अरे पे। वाह। उस मैं आपको बात कर रहा हूँ ये 90s की। सही। जी। तो उसके बाद फिर सारे दोस्तों का जो मोहल्ले में हम लोग वो थे, कोई एक कहता था कि मेरे वालिद ऐसे आर्मी में थे और आर्मी से अच्छा रिटायर्ड हैं, वो भी एक स्पोर्ट्समैन थे, पाकिस्तान फुटबॉल टीम से खेलते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो स्पोर्ट्स बेसिकली हमारे ब्लड में है। अच्छा। तो मेरे वालिद तो ये चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं जिस तरह जाऊं, आर्मी को ज्वाइन करूं, लेकिन शायद मैं इतना काबिल नहीं था कि मैंने कोशिश ज़रूर की। एक यह दफ़ा मैं ज्यादा मुश्किल शोबा है। ISSB तक गया मैं, लेकिन मैं नहीं वो कर पाया। तो मैंने पुलिस में अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ ASI अपॉइंट हुआ 1991 में। और जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो यानी अपॉइंटमेंट से पहले या ट्रेनिंग पे जाने से पहले कोई दिन कोई रात ऐसी नहीं थी जब मैं घर से बाहर, अपने घर से बाहर रहा हूँ। मतलब तो आप अकेले नहीं निकलते थे? मतलब दूर दूर नहीं जाते थे? नहीं, मैं यानी घर से बाहर जाने की, जैसे होते हैं लड़के खेलने जाते हैं इधर उधर वो करते हैं, तो रात हमेशा इस तरह घर पे ही होती थी। जल्दी टाइम। तो सख्ती थी वालिद की तरफ से काफ़ी और वालदा भी। तो जब मैं ट्रेनिंग पे जा रहा था तो मेरी वालदा ने कहा कि लिख के मैं दे देती हूँ कि ये ट्रेनिंग नहीं कर सकता। अच्छा। तो वो एक दिल में बात थी कि नहीं यार, मैं करके दिखाऊं कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ट्रेनिंग की और मैं शहदादपुर हम लोग गए, एक साल हमारी वहाँ वहाँ ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जब हम आए तो पुलिस एक बिल्कुल एक, जब हम खुद जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो पुलिस हमारे लिए एक, जिस तरह सबके लिए हमारी आवाम के लिए होती है, पुलिस एक ऐसी जॉब या ऐसा एक पुलिस का इमेज था कि बस पुलिस वाला तो ऐसा होता है और पुलिस खतरनाक। वाला ऐसा होता है पुलिस। लेकिन जब हम खुद आए, चूँकि हम एक उससे आए थे, हमें अंदाज़ा था कि पब्लिक पुलिस से क्या चाहती है, तो कोशिश की ईमानदारी के साथ। और हमारी खुशकिस्मती ये रही कि हम जिन SHOs के साथ हमारी पोस्टिंग रही या जिन थानों में हम रहे, वहाँ बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे। कुछ आपने ऑफिसर्स का भी तस्करा कीजिए ना, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े मैं जिन्होंने जब बड़ी खिदमत मैं की। जब पुलिस में मेरी पहली मैं आज SHO फिरोज़ाबाद हूँ, तो मेरी जो पहली पोस्टिंग एज ASI हुई वो भी फिरोज़ाबाद थाने में हुई। अच्छा तो चौधरी बख्तावर साहब इंस्पेक्टर अच्छा हमारे अच्छा। SHO थे, बहुत बेहतरीन ऑफिसर थे। उन्होंने, यानी कि आज पुलिस में बहुत कम टाइम होता है कि हम अपने जूनियर्स को, अपने लोगों को सिखा सकें, मगर जब हम पुलिस में आए तो उन्होंने हमें बिल्कुल वालिदैन की तरह, जिस तरह बच्चों को वो पुलिस के काम के बारे, पुलिस का बेसिकली काम इन्वेस्टिगेशन है, तो उन्होंने हमें इन्वेस्टिगेशन सिखाई, हमें उन्होंने रोजनामचा लिखना सिखाया, FIR राइटिंग कराना सिखाई। और उसके बाद हमें ये बताया कि ये पुलिस में ये चीज़ें इस तरह होती हैं। तो उसके बाद अनवर ज़ेब साहब, फयाज कुरैशी साहब और हमारे SSP साहिबान, रमज़ान चन्ना साहब हमारे SSP रहे। आपके IG DIG किस तरह कौन मिले आपको? देखें, डायरेक्टली तो चूंकि हम ASI थे, उनका हमारा इतना ज़्यादा हाँ वो फिर नहीं भी था। हाँ। आज हम SHO हैं तो IG साहब से भी हमारी बात हो जाती है और एडिशनल IG साहब से तो डायरेक्ट वास्ता रहता है। अब फिरोज़ाबाद एक मॉडल पुलिस स्टेशन डिक्लेयर हुआ है, 2 थाने इसमें मर्ज करके, और इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे के, रिसोर्सेज देकर बिजनेस एक, कम्युनिटी इसमें आपकी हेल्प करती है इसके मामलात बिल्कुल पे? कम्युनिटी पुलिसिंग फिरोजाबाद से ही एक पुलिसिंग, हाँ। कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, जिसमें पब्लिक और पुलिस मिलकर क्राइम को ख़त्म करने के लिए कोशिश करती है। हम मीटिंग्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, और जो लोग हैं उनको बताने की कोशिश करते हैं कि यार पुलिस
آپ کی اپنی ہے، تھانے میں آنے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اور فیروز آباد ماڈل پولیس اسٹیشن اسی لیے اس طرح اس کی ڈیزائننگ ہو رہی ہے، اس طرح اس کو بنایا جا رہا ہے تاکہ پبلک ایزیلی آرام سے آ کر اپنی کوئی بھی پرابلم ہو بتا سکیں، اپنا کام کر سکیں. اور ایک وہ جو ایک اندھیرے والا کانسیپٹ ہے کہ تھانے میں ایک چھوٹا سا بلب ہوگا اور تھانے میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، وہ چیز کو ختم کرنے کے لیے آج کراچی میں تقریباً تمام تھانوں میں کام ہوا ہے، رپورٹنگ سینٹرز بنے. لیکن ہم انشاءاللہ ود ان اے منتھ ہمارا پولیس اسٹیشن فیروز آباد کا جو ہماری بلڈنگ ہے وہ تیار ہو جائے گی، اور ہم آپ کو دعوت دیں گے، پبلک کو بھی انشاءاللہ اس میں بتائیں گے کہ آئیں وہ چیک کریں، دیکھیں کہ ان کے ساتھ جو پولیس کا ایک وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. آپ جس تھانے میں ایس ایچ او ہیں، جو آپ کے ہاٹ ایشو ہے، ہارڈ ایشو ہے، وہ کیا ہے جس کو آپ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ایشوز تو ہمارے ساتھ آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھ، آپ کو جو ہے آپ کے پاس صرف نفری نہیں ہے، آپ کے ساتھ جو صورتحال ہے، آپ کو پولیٹیکل جو پریشر کا بھی سامنا ہوتا ہے، ساری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہے نہیں. کون سے مسئلہ ہے جس کا فیس آپ نہیں کرتے ہو؟ اگر آپ یہ سمجھیں، اگر میں شاید آپ کو ہوگا کہ اس وقت میرے پاس 378 پولیس مین ہے 2 تھانوں میں، 378. اور اس میں مزید ہمارے پاس یہ 400، چونکہ کچھ لوگ ابھی ڈیوٹیز کے لیے گئے تھے تو 400 تک میرے پاس. اور الحمدللہ بہت ساری نفری ہے یہ، ہم اس کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اپنے منہ سے تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن پبلکلی بھی آپ چیک کر ہم سکتے ہیں، لوگ کو بھی لوگ سے کچھ پوچھ اندازہ سکتے ہے، ہیں. ہم نے اچھی شہرت کی تو وجہ سے ہی آپ کو وہ ریسورسز والا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ اسی لیے اس کو ماڈل پولیس اسٹیشن کر کے، تاکہ ایک ہی جگہ پہ زیادہ ریسورسز دے کے پبلک کے لیے بہتر سے بہتر ایک کام کیا سوال جا بڑا اہم ہے. سکے. جب آپ ماڈل تھانے بناتے ہیں، پولیس اسٹیشن بناتے ہیں، اور جو آپ جو ایک بزنس کمیونٹی کی سپورٹ لیتے ہیں، ان کے بھی تو کچھ مفادات ہوتے ہوں گے. وہ تو ہر چیز کو یہ کچھ نہ کچھ اس کا بدل میں تو آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہوگا، لحاظ رکھنا پڑتا ہوگا. وہ اس لحاظ کو آپ کیسے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا پبلک کے ساتھ ہم ان سے کچھ لیتے نہیں ہیں. اگر بزنس کمیونٹی مل کے پولیس کے ساتھ، ہم لوگوں کا جو ایک خوف ہے وہ ختم کرنے کے لیے، وہ کیونکہ بزنس مین ان کا اپنا بزنس ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا زیادہ انٹریکشن رہتا ہے، پولیس کے ساتھ بھی ان کا زیادہ تر واسطہ پڑتا ہے. تو جو پبلک کو پولیس کے بارے میں وہ لوگ بتاتے ہیں تو اس سے ان کا تھوڑا سا خوف دور ہوتا ہے. باقی پہلے ایک کانسیپٹ ہے کہ پولیس کے ساتھ مل کے ریسورسز، ہاں انہوں نے اپنے ایریاز میں پیٹرولنگ کے لیے موبائلز پرووائڈ کی ہیں، لیکن اس میں نفری ہماری ہوتی ہے پولیس کی. اور آپ کسی بھی جگہ کے اوپر اگر کسی ایریا کو کوئی پولیس مہیا کرتے ہیں، اس کے ریسورسز کے لیے، اس کے موبائل کے لیے وہ اپنے ایریا کو منتخب کرتے ہیں. جیسے سی پی ایل سی نیبرہڈ ہے، ہمارے پاس کمیونٹی پولیسنگ ہے، تو وہ اس ایریا کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہماری بھرپور سپورٹ. ہم ان سے ایسا لیتا کچھ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ریسورسز میں ہمیں انہوں نے یہ چیزیں، انہوں نے پولیس موبائلز اب تو چھوٹی دی ہیں. کہا جاتا ہے ایس ایچ او صاحب کہ مخبری کا ایک بڑا مضبوط نیٹ ورک ہوتا تھا آپ کے پاس. اب وہ تو نیٹ ورک نہیں ہے، کبھی کہیں نہ کہیں سے اطلاع مل گئی ہے. تو وہ تو نیٹ ورک سے چلتا تھا، آپ کو اتنی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی تھی، آپ ٹارگیٹڈ کام کرتے تھے. وہ نیٹ ورک کہاں چلا گیا؟ اب تو کوئی کسی کا پولیس ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، وہ اپنے طریقوں سے ہوتا ہے، لیکن اب پورا کے پورا ایسا نظر اس میں نہیں. کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے آبادی کا تناسب بڑھتا گیا، پولیس کے کام زیادہ ہوتے گئے، پبلک کے ساتھ ان کا انٹریکشن کم ہوا، تو جو پولیس اور عوام کے درمیان ایک گیپ آیا، اس گیپ نے جو انفارمیشن والا سسٹم تھا اس کو بریک کر دیا. یعنی عوام کا پولیس کے اوپر اعتبار ختم ہونے سے جو انفارمیشن والا ایک فیکٹر تھا وہ ختم ہو گیا. ہماری کوشش ہے آج 15 کو لوگ کم کال کرتے ہیں، ڈائریکٹلی ہمیں پبلک کال کرتی ہے کہ جی یہ ہو گیا. بہت ساری انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں کہ میں کسی اور تھانے میں تھا، لوگوں نے ہمیں کال کی کہ میرے گھر ڈاکو گھسے ہوئے، اور میں نے بر وقت یہاں کی پولیس کو بتایا، اور وہ گئے، انکاؤنٹر ہوا اور لوگوں کو انہوں نے وہاں سے ریسکیو کروایا. بڑی اہم بات کہی ہے آپ نے. پولیس کا، عوام کا پولیس پر اعتبار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب بھی نہیں ہے. کہاں فلاح ہے، کہاں خلا ہے
کیا مسئلہ ہے کہ آپ ابھی تک بریچ نہیں کر سکے معاملات کو، معتبر نہیں بن سکے؟ آپ سے مراد پورا ادارے کی بات کر رہا ہوں میں۔ دیکھیں جب تک پولیس اور پبلک ایک دوسرے سے دور رہے گی یہ خلا کبھی پورا نہیں ہوگا۔ لیکن خوف ہے نا، خوف ہوگا تو میں آپ کے قریب نہیں اس جاؤں گا نا۔ خوف کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس یہاں آیا ہوں، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، تھینک یو ویری مچ۔ میرا کام ہے کہ لوگوں کے درمیان، دیکھیں پولیس ڈائریکٹلی دو پارٹیوں کو ڈیل کرتی ہے۔ کسٹمر اگر آپ اس کو اس طریقے سے لیں کہ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ساتھ ایک پارٹی ہوتی ہے۔ پولیس میں آپ کو دو پارٹیوں کو، یہ پولیس ہے، دو پارٹی ہے، ایک ٹھیک ہے ایک خراب ہے۔ آپ نے جس پارٹی کا ساتھ دیا دوسری پارٹی آپ کے خلاف ہوگی کہ پولیس نے اس کے ساتھ، پروپیگیٹ کرے گی، پروپیگنڈا تو ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جو ہم دونوں کو مطمئن کر سکیں، جو غلط ہے ان کو غلط اور جو صحیح ہے ان کے ساتھ ان کی مدد کر سکیں۔ وجہ صرف یہ ہے۔ آپ سچ باتیں کر رہے ہیں نا، مشکل بھی سوال کر لیتے ہیں۔ ایس ایچ او کے بارے میں یہ ہے کہ تھانے تو بکتے ہیں، جب تھانے بکتے ہیں تو اس کی قیمت بھی لگتی ہوگی، جب قیمت لگتے ہیں تو دوسرے اسی ٹائپ کے لوگ بھی ایس ایچ او آتے ہوں گے، اور یہ صورتحال لوگوں کے ایک مت بن گیا ہے، اسی طرح بالکل یقین کی حد تک یہ بیٹھ گیا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ تھانے بکتے ہیں، لوگ تو بکتے یہی ہیں، ہے نا، مشہور تو یہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرا 20واں یا 21واں تھانہ ہے ایز ایچ او، اور میں آپ نے سچ کی کرسی پہ مجھے بٹھایا تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک میرا 1 روپیہ بھی کسی جگہ پہ اوپر نہیں لگا پوسٹنگ ہونے میں۔ آپ کو کیوں بلا لیتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ آپ اس تھانے سے گئے کچھ دن میں، پھر آپ کو اس تھانے پہ بلا لیا۔ ہمیں تو وجہ تھوڑی بہت معلوم ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آپ کے کام آتی ہے، یہاں کے لوگ آپ کو جو ہے اچھی وہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس ایریا کے آپ ایس ایچ او ہیں یا جس ایریا کے لیے آپ کو نامینیٹ کیا گیا ہے، آپ نیک نیتی سے اس کے لیے کام کریں، ان کے لوگوں کو اپنے لوگ سمجھیں، ادھر کی جو پبلک ہے اس کے ساتھ ایک برادرانہ اپنا رویہ رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسائل سالو ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بھی تو آپ کی مظلومیت کا پہلو ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم بریک لیں گے، اور لیکن ہم سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔